ہمیں فریحہ ادری صاحبہ نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ فریحہ صاحبہ آپ کا. فریحہ صاحبہ بڑی پیش رفت ہے. جرنلسٹ کمیونٹی کی جانب سے بھی درخواستیں دی گئیں, اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی اپنی فیملی کی طرف سے بھی درخواستیں دی گئیں, اور اب سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے. کیا سمجھتی ہیں تمام جو بڑے ادارے ہیں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے, کتنی بڑی پیش رفت ہے یہ؟ بہت اہم پیش رفت ہے اور بہت دنوں سے اسی پیش رفت کا انتظار کیا جا رہا تھا. جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ مسلسل سوالات اٹھ رہے تھے. عرش شریف کیسے قتل ہوئے, کیا سرکمسٹینسز تھی, ملک کیوں چھوڑنا پڑا, کون سے وہ محرکات تھے, کون لوگ ہیں جو اس کے اندر شامل ہیں. بہت ساری طرف سے مختلف طرف آپ کو فنگر پوائنٹنگ نظر آ رہی تھی, لیکن واضح طور پہ کوئی آپ کو نہ انویسٹیگیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی, نہ کوئی سنجیدگی نظر آ رہی تھی. اسی لیے نہ صرف جرنلسٹ کمیونٹی نے بلکہ سول سوسائٹی نے, میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں نے سب چیف جسٹس کو خط لکھ رہے تھے. ایک پوری باقاعدہ کیمپین کا آغاز ہوا جس میں ہر کسی نے چیف جسٹس سے یہ کہا کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کون سے وہ محرکات تھے جو پاکستان کے اتنے سینئر جرنلسٹ کا یہ انجام ہوا. تو اس لیے یہ بڑا اہم ہے. بہت دنوں سے اسی خبر کا انتظار تھا, اور آج جب چیف جسٹس نے سو موٹو لیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی خوش آئند ہے. میں بہت چاہوں گی کہ جو عرش شریف صاحب کی خاندان ہے ان کو بھی تھوڑی سی تسلی ہو. ہم نے دیکھا وہ جتنے بھی انٹرویوز دے رہے تھے اس میں وہ بار بار انہی خدشات کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ایک طرف تو پہلے ہی وہ اتنے دکھی ہیں کہ ان کی فیملی کے ممبر کا قتل ہو گیا ہے, مگر اس سے بھی بڑی دکھ کی بات یہ تھی کہ کوئی امید ان کو نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس میں پتہ بھی چل سکے گا کہ کون سے لوگ شامل تھے, کون سے عوامل شامل تھے. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ عرش شریف صاحب کی فیملی کے پاس بہت ساری انفارمیشن موجود ہے جو وہ بار بار کہتے تھے کہ ہم چاہیں گے کہ وہیں پہ دی جا سکے, ایک ریلیونٹ فورم پر جہاں پہ ان کو پوری امید ہو کہ کوئی انصاف مل سکے گا. تو ایک بڑی پیش رفت ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اب بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھے گا انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا فریحہ صاحبہ. عارف حمید بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عارف حمید بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کیا کہیں گے, آج سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے, فاسٹ ٹریک پر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیس کو؟ دیکھیں, ایک تو بڑی جو عرش شریف تھا اسے اپنی زندگی میں چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا, انہیں رسیو بھی ہو چکا تھا. اس کے بعد اس کی شہید کی والدہ اور اس طرح باقی لوگوں نے. اب ہماری امید ہے کہ اسے ہو کر جس کو ارشد شریف کو شبہ تھا, جس کا اس نے کئی ٹویٹروں پہ اپنے ویلاگ میں پروگرام میں خدشہ کیا, اللہ کرے انہیں بلایا جائے. اب چیف جسٹس سے اوپر تو اللہ کی عدالت ہے, تو ہمیں یقین ہے کہ اگر یہ بڑا بینچ بنے گا تو انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے سوال ہی یہ ہوگا کہ ارشد شریف پر مقدمات کس نے درج کرائے, کیونکہ فیکٹ فائنڈنگ کیس تو بالکل بیکار تھی. وہ تو کیس کا رخ موڑ رہی تھی. اسے ملک چھوڑنے پر کس نے مجبور کیا, اس میں بہت سارے صحافی وٹنس ہیں, انہیں پتہ ہے ارشد شریف کو کون دھمکیاں دے رہا تھا, مارنا چاہتا تھا ارشد شریف, اور میں ایک طرف سے تو ہمیں فالو کرنے لگ پڑے. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر بڑی امید ہے کہ اس کی شہید کی والدہ, اس کے بچوں کو انصاف ملے گا. اصل ذمہ داروں کو سزا ملے گی, ہمیں امید تو بڑی ہے اب, کیونکہ بہت بار پورے پاکستان کی عوام سپریم کورٹ کی طرف سے ہی دیکھ رہی تھی. بالکل صحیح. اچھا سر یہ بھی کہیے گا, کیونکہ آپ نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو پہلے بنائی گئی تھی وہ کیس کا رخ موڑ رہی تھی, کسی اور طرف لے کے جا رہی تھی. انہوں نے جو کمیٹی بھیجی تھی, تحقیقاتی کمیٹی کینیا بھیجی گئی تھی, کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک دوبارہ سے کمیٹی تشکیل دی جائے گی, مزید لوگوں کو بھجوایا جائے گا, کیونکہ جو شواہد وہاں سے ملے تھے وہ بھی انہوں نے بھی کیس کا رخ جو ہے وہ بہت مختلف کر دیا تھا. حکومت نے پہلے دن ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی. حکومت تو اس میں شامل آئے گی کچھ لوگ, ان کے مقدمات جنہوں نے ارشد شریف کے خلاف درج کروائے, جنہیں پاکستان رہنے چھوڑنے پر اس کو مجبور کیا, اور کچھ لوگ ارشد شریف کو آ کے دھمکاتے رہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب اللہ کرے کہ اس کے تمام حقائق پر نظر ڈالی جائے. ہم چیف جسٹس سے یقیناً یقین رکھتے ہیں یہ بہت کلیئر ہو جائے گا کام کہ ارشد شریف پہ 16 مقدمات درج کرانا. اس نے صرف یہ دیکھ لیں کہ آخری پروگرام کس کے خلاف کیے, ویلاگ کس کے خلاف کیے, ٹویٹ کیے, اور ایک بندے کا فریحہ صاحبہ کے جاننے والے ہیں, اس کا تو اکثر وہ ٹک ٹاک میں ذکر بھی کرتا تھا کہ میرا کیس اس نے خراب کیا ہے, اور وہ اسلام آباد میں ایک ادارے میں
ایک کا تو ہزاروں دفعہ ذکر کر چکا ہے. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی عدالت کے بعد سپریم کورٹ کی عدالت ہے, اب انصاف ملے گا. اس نے کسی کا نام رکھا ہوا تھا شیطان, تو مجھے اللہ کے گھر کی امید ہے 100% کہ وہ انصاف کرے گا انشاءاللہ تعالی اس بیوہ کے ساتھ, ایک شہید عرشہ شریف کے ساتھ انشاءاللہ. بھٹی صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. فریہ صاحبہ, جس طرح سے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے انہوں نے ویلاگز بھی کیے تھے ارشد شریف نے اپنے جانے سے پہلے اس دنیا سے, بہت سارے پروگرامز بھی ان کے آئے, ویلاگز بھی سامنے آئے, انہوں نے باقاعدہ نام لے کر بھی بتایا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سپریم کورٹ نے اب جو از خود نوٹس لیا ہے اس میں وہ تمام محرکات, تمام نام سامنے آ سکیں گے؟ اور جس طرح سے ان کی فیملی کی طرف سے بڑے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ جو JIT بنائی گئی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں بنائی گئی, جو رپورٹس ان کی دی گئی تھی پوسٹ مارٹم رپورٹ, ان میں بھی بڑا ابہام تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ تمام نام بھی سامنے آ سکیں گے, تمام چیزیں کلیئر ہو پائیں گی؟ پریشر بلڈ ہوگا. یہ ہم نے اب ذکر کری ان کی فیملی کا, تو ان کی فیملی تو بار بار کہتی ہے کہ UN کے تھرو پروب ہونی چاہیے, کہ انٹرنیشنل فورم پہ ہونی چاہیے. انہوں نے بہت زیادہ مایوسی کا اظہار اسی لیے کیا, جو ابھی بھٹی صاحب بتا رہے تھے کہ ارشد صاحب اپنی زندگی میں بہت باتیں بتا کے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے, وہ ایک بڑے میٹیکولس صحافی تھے, ایک ایک چیز کا ان کے پاس ریکارڈ ہوتا تھا. کوئی بات وہ بغیر ثبوت کے نہیں کرتے تھے. وہ جانی اس بات سے جاتے تھے کہ ان کے پاس ایک پورا پیپر کا پلندہ ہوتا تھا, ان کی ڈاکیومنٹس کی بیس پہ وہ بات کرتے تھے, اس سے باہر انہوں نے جانا ہی نہیں ہوتا تھا. تو جو بھی بات وہ کہتے تھے وہ اہم تھی, بہت سے لوگوں کو وہ ناپسند تھی. پاور سیکٹر میں بہت سارے لوگوں کے پر جلے ان کی باتیں سن کر, تو ان کو وہ ناپسندیدہ باتیں تھیں, لیکن کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا. تو جب ایک ایسی شخصیت کہتی رہی کہ مجھے اس جگہ سے خطرہ ہے یا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور اس کی کوئی اتنی سنوائی نہیں ہوئی, تو مایوسی تو پھیلی تھی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ارشد شریف نہ صرف مجبور ہو کے ملک سے چلے گئے, اس کے بعد تصدیق کی گئی ہے خاص سیکٹر کی طرف سے کہ وہ کیوں چلے گئے. ہم نہ چاہتے ہمارے ساتھ ہوتا تو آپ دیکھتے ہم تو بہادری سے مقابلہ کر لیتے, بجائے اس کی یہ دیکھا جاتا کہ کیا محرکات تھے, کیا تھریٹ تھیں, کیا وجہ تھی. اور یہ بھی سبھی جانتے تھے کہ ارشد شریف کو خطرہ بہرحال موجود ہے. لیکن جو بھی پاور سیکٹر کو چیلنج کرتا ہے, اسٹیٹس کو تکلیف پہنچاتا ہے, وہ ہمیشہ پوری دنیا میں, یہ پاکستان کا فنامنا نہیں ہے, اراؤنڈ دا ورلڈ وہ آ جاتا ہے عذاب کے زیر نظر. چاہے آپ ایڈورڈ سنوڈن کو لے لیں, چاہے آپ کسی اور کو لے لیں, آپ کو یہی پوری دنیا میں نظر آئے گا. جو بھی سچ بولتا ہے, جو بھی تحقیقات یا ریسرچ کے بہاف پر کچھ عناصر کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل کیس کا از خود نوٹس لے لیا ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ آج ہی سماعت کرے گا. اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں گے کہ ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ آج ہی سماعت کرے گا. سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل کیس کا از خود نوٹس لے لیا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ آج ہی سماعت کرے گا. تفصیلات لیں گے بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں شاہد, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے کہ سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل کیس کا از خود نوٹس لیا ہے. جو ان کی فیملی کی طرف سے درخواستیں دی گئی تھیں, ان کے جواب میں از خود نوٹس لیا کیا ہے؟ جی, یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. ایک تو ان کی فیملی کی جانب سے جو ہے وہ درخواستیں دی گئی تھیں, باقی جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کی جانب سے بھی جو ہے درخواستیں دائر کی گئی تھیں. تو آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو ہے وہ اس ارشد شریف قتل کیس کا از خود نوٹس لے لیا ہے. 5 رکنی بینچ جو ہے سماعت کرے گا. آج ہی اس کی سماعت ہوگی, 12:30 بجے اس کیس کی سماعت ہوگی, جس میں سیکرٹری داخلہ, سیکرٹری خارجہ, سیکرٹری اطلاعات, DGFIA اور DGIB کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. صدر PFUJ کو بھی آج طلب کر لیا گیا ہے. اور ایک سو موٹو کی جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کریں گے, وہ آج ہی اس کی سماعت کریں گے. اور اس کیس کی سماعت میں جو ہے وہ حکومتی جو آفیسرز ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے, اور سیکرٹریز جو ہیں متعلقہ ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے, اور آج ہی اس کی سماعت ہوگی. جی ٹھیک ہے. اچھا میاں شاہد, یہ بھی بتائے گا, کمیٹی تشکیل دی گئی تھی تحقیقات کے لیے جس نے کینیا میں جانا تھا, کیا اس کمیٹی کو بھی آج سماعت میں بلایا گیا ہے؟ وہ بھی اپنی تحقیقات سامنے رکھیں گی؟ دیکھیں, آج جو عدالت میں طلب کیا گیا ہے اس میں سیکرٹری داخلہ ہیں, سیکرٹری خارجہ ہیں, سیکرٹری اطلاعات ہیں, DGFIA ہے اور DGIB ہیں. جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کو آج طلب نہیں کیا گیا, کیونکہ آج اگر سماعت ہوتی ہے تو اس سماعت میں عدالت اپنے معاونین مقرر کریں گے
اور جو عدالتی معاونین ہوں گے وہ ان کے معاونت کی روشنی میں ہو سکتا ہے کہ وہ JIT جو بنی تھی اس کو بھی طلب کیا جائے آئندہ سماعت میں، کیونکہ آج تو ابتدائی سماعت ہوگی اور ابتدائی سماعت میں جو متعلقہ آفیسرز ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے اور ان سے جو ہے وہ تحقیقات کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ جب وہ تحقیقات کا بتائیں گے کہ ایک JIT بنی تھی اور اس میں جو تحقیقات ہوئی وہ عدالت کے سامنے رکھنے کی ابتدا کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نوٹس جاری کر دیے جائیں اور آئندہ سماعت میں اس JIT کو بھی طلب کیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ JIT کی رپورٹ جو ہے وہ طلب کی جائے اور عدالتی معاونین جو ہے وہ مقرر کیے جائیں۔ یہ کیس جو ہے یہ ایک دو سماعتوں میں مکمل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ آج کسی بڑی تحقیقات کا جو ہے وہ حکم دے دے یا کوئی کمیشن قائم کر دے، تو یہ معاملات جو ہیں وہ مختلف پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیا جائے گا اور یہ سماعت جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا میاں شاہد یہ بھی بتائے گا، چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ہے جو سماعت کرے گا، 5 رکنی بینچ میں کون کون شامل ہے؟ دیکھیں ابھی 5 رکنی بینچ جو تشکیل دیا گیا ہے اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی، لیکن ابھی جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ آج ہی سماعت کرے گا، کیونکہ چیف جسٹس نے آج ہی از خود نوٹس لیا ہے۔ جب از خود نوٹس لیا جاتا ہے تو اس میں چیف جسٹس جو ہیں وہ بینچ تشکیل دیتے ہیں اور اس کی سماعت کا ٹائم مقرر کرتے ہیں۔ 12:30 بجے سماعت کا ٹائم رکھا گیا ہے اور آج ساتھ ہی جو نوٹس جاری کیے گئے ہیں وہ سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری خارجہ، سیکرٹری اطلاعات، DG FIA اور DG IB کو اور صدر PFUJ کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ وہ آج جب سماعت میں پیش ہوں گے تو وہاں پر جو ہے وہ اگلا لاہ عمل جو ہے وہ دیا جائے گا کہ یہ سماعت جو ہے وہ کیا عدالت جو ہے وہ سماعت جاری رکھے گی یا ہو سکتا ہے کہ آج ہی جو ہے وہ کمیشن تشکیل دینے کی طرف معاملہ چلا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ JIT کی جو تحقیقات ہیں وہ طلب کر لی جائیں۔